جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا کم و بیش شاید آپ نے سنی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے خلق ہونے میں، دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ صاحبان فکر ہیں کون؟ جو خدا کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، اور رات کو پہلو بدلتے ہوئے بھی، اور کہتے کیا ہیں کہ رب بنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات میں کوئی بھی چیز عبث بے مقصد خلق نہیں کی، یقیناً اس کائنات کو بنانے کا کوئی مقصد تھا۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ یہ آیت انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ صرف ذکر کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے ذکر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا فکر بھی کیا کر۔ صرف یا اللہ کہنا کافی نہیں، صرف ہو کہنا کافی نہیں، صرف یا حسین کہنا کافی نہیں، صرف کربلا کربلا کہنا کافی نہیں، صرف لبیک یا حسین یا لبیک یا زینب کہنا کافی نہیں، اپنی زندگی میں ذکر کے ساتھ تھوڑا سا فکر بھی کر لیا کرو۔ یہ نشانی ہے صاحب عقل کی۔ میں آج کل اکثر ممبر سے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ نوجوان جلدی جذباتی بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹین کا ڈبہ آپ نے دیکھا ہے، یہ ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے، گرم بھی جلدی ہوتا ہے۔ فرمایا مومن کو ماچس کی تیلی کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ گندرف سے لگی اور جل گئی۔ سر تو اس کا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن کھوکھلا ہوتا ہے۔ مومن کو عقل مند ہونا چاہیے۔ سب نے سنا ہوگا اذا فسد العالم فسد العالم، جب عالم پھسلتا ہے تو جگ جہاں پھسل جاتا ہے۔ فرماتے ایک عالم گاؤں میں گیا، ابھی آپ کے جگانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ مجلس کے بیچ کی باتیں ہیں۔ ایک عالم گاؤں گیا، گاؤں والوں کو کہا کہ آپ کو وضو آتا ہے؟ سب نے کہا نہیں قبلہ وضو نہیں آتا۔ کہا چلیے ہم آپ کو وضو سکھلا دیتے ہیں۔ اب کا ایک ایک کو سکھاؤں گا تو پوری رات گزر جائے گی۔ تو سب کو کہا بھائی دریا کے کنارے آؤ، جیسا میں کروں ویسا تم کرو۔ گاؤں والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے قلی کی، گاؤں والوں نے قلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا۔ اب قبلہ صاحب جب مسح کے لیے گئے تو پاؤں پھسلا اور دریا میں چلے گئے۔ گاؤں والوں نے سمجھا شاید یہ بھی وضو کا حصہ ہے، سب مولوی صاحب کے ساتھ سیدھا دریا میں چلے گئے۔ فرمایا جب عالم پھسلتا ہے، جب مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسل جاتی ہے۔ تو اگر گھر کا بڑا پھسل جائے، اگر جو والد ہے وہ پھسل جائے تو یقیناً بچہ بھی پھسل جائے گا۔ تو یہ جو تربیت اور فکر کا آغاز ہے، فرمایا اپنے گھر سے شروعات کرو کہ جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو بیٹا کیسے پڑھے گا؟ جب باپ عمل نہیں کرے گا تو بیٹا عمل کیسے کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں آپ کے وجود میں خدا نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ کربلا کربلا تو کہتے رہو لیکن پہلے کربلا کو سمجھو۔ کربلا میں 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک ہے معرفت، دوسرا ہے عقیدہ، تیسرا ہے عمل۔ وہاں پر معرفت بھی تھی، صحیح معرفت، عقیدہ بھی تھا، صحیح عقیدہ، عمل بھی تھا، صحیح عمل۔ ہم شاید معرفت تو رکھیں اس معنی میں کہ اہل بیت سے محبت بڑی ہے کہ ہر سال مجھے کربلا جانا ہے، ہر سال مجھے عمرے پہ جانا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس محبت کے ساتھ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ غلط تو معرفت کسی کام کی نہیں۔
اور اس عقیدے کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اور خدا نے آپ کے جسم کو بھی 3 کیٹیگریوں میں ڈالا. یہ جو آپ کا جسم ہے یہ 3 طبقے میں تبلا. ایک آپ کا سر جہاں پہ دماغ رکھا، دوسرا آپ کا قلب جہاں پہ آپ کا دل رکھا، تیسرے آپ کے اعضاء اور جوارے یعنی آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کا ناک، یہ پورے اعضاء اور جوارے. اور معرفت، عقیدہ اور عمل کا بھی ان 3 چیزوں سے تعلق ہے. معرفت کا تعلق ہے دماغ سے، عقیدے کا تعلق ہے قلب سے، عمل کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے. جب تک یہ 3 چیزیں نہیں ملتی تو کربلا سمجھ میں نہیں آتی، اسلام سمجھ میں نہیں آتا. ان تینوں کو سمجھنا ہے، ان تینوں پہ عمل کرنا ہے، پھر انسان کی آخرت بن جاتی ہے. کربلا میں کربلا والوں نے کیا کیا؟ معرفت کے ساتھ عمل بھی رکھا، عقیدہ بھی رکھا اور مولا کے فرامین پہ عمل بھی کیا. یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا، کہاں یا حسین کہنا اور کہاں حسین کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بہت آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. کوفے والوں نے یا حسین تو کہا لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ رہنا بڑا مشکل تھا. جب یہ نوجوان امام خمینی سے ملنے جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہم بھی پاکستان میں انقلاب لائیں، ہم بھی یہاں پہ انقلاب کا رنگ لائیں، ہم بھی یہاں پہ مذہب پھیلائیں، ہم بھی یہاں پہ تقویٰ پھیلائیں، ہماری مسجدوں میں بھی نمازیوں کا رش ہو، ہمارے یہاں بھی دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، زیارت ناحیہ ہو. تو جب امام خمینی سے مل کر آتے تھے اور کہتے تھے قبلہ ہم بھی اپنے ملکوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو امام خمینی یہ جملے کہا کرتے تھے. کہتے تھے اگر ایران میں آ کر انقلاب کو دیکھ کر اپنے ملکوں میں انقلاب کو پھیلانا چاہتے ہو تو جذباتی ہونے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، جب بھی ایران آؤ تو سب سے پہلے ایران کے قبرستانوں میں جاؤ. جتنا بڑا شہر اتنا بڑا قبرستان. تہران بہشت زہرا، مشہد بہشت رضا. 14 سال، 15 سال، 16 سال کے نوجوان کا انقلاب باتوں سے نہیں آتا، عمل سے آتا ہے. انقلاب کے لیے خون دینا پڑتا ہے، انقلاب کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے. اگر عمل نہ ہو تو صرف باتوں سے کیا انقلاب آتا ہے؟ باتیں تو بہت ساروں نے کی کہ امام حسین آ جائیں ہم آپ کی مدد کریں گے، لیکن امام فرماتے جب عمل کا میدان آیا تو پوری دنیا بھاگ گئی. اور عمل کب بنتا ہے؟ جب انسان کا عقیدہ درست ہو جائے. اگر عقیدہ خراب ہے تو اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا. ایک امام کا صحابی دوڑتا مولا کے پاس آئے کہ مولا مدینے میں ایک شخص آیا ہے لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے، آپ آئیے مدد کیجئے، سب کے عقیدے بگڑ گئے، سب کے عقیدے خراب ہو گئے. دیکھیے یہ مکے اور مدینے میں کیوں جاتے تھے، کوئی اور شہر میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ دشمن جب بھی آپ کے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتا ہے تو مرکز پہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اگر مرکز خراب ہوا تو پورا عالم اسلام خراب ہو جائے گا. آج بھی مرکز کو خراب کیا گیا، مکے کو، مدینے کو، بدعتوں کو پھیلایا گیا، بے دینیت کو پھیلایا گیا، ایک ایسے مذہب کو لایا گیا جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں. اور بعض نوجوان مجھ سے شکایت کرتے قبلہ ہم ایران جاتے ہیں تو وہاں پہ بدحجابی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں نے کہا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ شیعت کا مرکز ہے اور مکہ مدینہ ایک طرح سے اسلام کا مرکز ہے، وہاں پہ مسلمان جاتے ہیں. وہاں پر بھی دشمنوں نے خرابی پیدا کی اور آج کوشش کر رہے ہیں کہ ایران میں خرابی پیدا کی جائے. اور یہ سارے عقائد مرکز سے خراب کیے جاتے ہیں. امام نے کہا اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکز کو بچاؤ، اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکزیت سے عقیدوں کو صحیح کرو. امام چلے کہ مجھے لے چلو اس کے پاس، کہ مولا وہ آپ کو پہچان لے گا. امام نے کہا میں نقاب پہن لیتا ہوں، وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے نہ پہچانے. امام چلے. امام نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہ مولا اس کے پاس ایک عجیب کرامت ہے. کہ کون سی؟ کہ لوگ جو پوچھتے ہیں ایک جواب دیتا ہے. کسی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا؟ بتا دیا. میری جیب میں کیا؟ بتا دیا. سب کچھ بتاتا ہے. امام نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کرامت ملی تو کیسے ملی. امام چلے. راستے میں ایک درخت تھا، گھونسلہ تھا، پرندے کے 2 انڈے پڑے ہوئے تھے. امام نے ایک انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں رکھا، آگے گئے
اب لوگ پوچھ رہے تھے قبلہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا یہ، میری جیب میں کیا یہ، کہ میرے گھر میں کیا یہ، میرے دوست کی دکان میں کیا ہے، کہا یہ، سب کچھ بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ پہلے سوال ہوتا تھا اور یہ جواب دیتا تھا، امام نے پوچھا، اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ لوگ سمجھ کے بھائی پہلے تو ہمیں فی الفور بتا رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا سوچ رہا ہے، تو سب امام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے۔ امام نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ قبلہ ہر 5 منٹ میں میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں اس کا علم مجھے آ جاتا ہے۔ کہا کہ میں نے پہلے دیکھنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، مجھے پتا نہیں چلا، میرا علم وہاں پہ ختم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب دیکھوں میرے اطراف میں کون سی چیزیں ہیں۔ 5 منٹ پہلے جو میرے اطراف میں تھا سب کا علم مجھے تھا۔ میں نے دوبارہ اس کو ریمائنڈ کیا، دیکھنا چاہا کیا ہے۔ ہر چیز اپنے جگہ پر تھی، لیکن ایک درخت پر ایک گھونسلہ تھا، اس میں 2 انڈے تھے، ایک کم تھا۔ اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتا چل جاتا، اگر کوئی کھاتا کسی کے پیٹ میں ہوتا میں دیکھ لیتا، اگر پرندہ اٹھا کر جاتا مجھے پتا چل جاتا، لیکن انڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کسی نے اٹھایا، نہ زمین پہ گرا، نہ کسی نے کھایا۔ میں نے اندازہ لگایا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو انڈا ہو سکتا ہے۔ اتنا اس نے کہا، امام نے کہا مسلمان ہو جا۔ کہا بھائی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کرامت میں دکھاؤں؟ آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے اور آپ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جا۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ کرامت ملی تو کیسے ملی؟ کہا میرے مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو نفس کہے اسے نہ کہو، جو دل کہے، نفس کہے، اسے نہ کہہ دو۔ میں نے پوری زندگی جو میرے نفس نے کہا میں نے اسے نہ کی، مجھے تب سے یہ کرامت مل گئی۔ امام نے کہا یہ بتا جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا تھا؟ جب میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ نفس نے کہا خبردار، مسلمان نہیں ہونا، کہ اپنے اصولوں کو کیوں توڑ رہا ہے؟ تیرا ہی اصول ہے، اپنے اصول پہ عمل کر۔ ایک مرتبہ کہتا آپ بات تو سچ کہہ رہے ہیں، جب بھی میں نے اس اصول پہ عمل کیا مجھے فائدہ ہوا، کبھی نقصان نہیں ہوا، کہ ابھی اسی اصول پہ عمل کرتا ہوں۔ کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے کلمہ پڑھایا، اب اسے کہا تو قابل ہے، میں تجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں۔ امام اسے لے گئے، اپنا شاگرد بنایا، معرفت بھی دی، عقیدہ بھی دیا، عمل تو پہلے ہی اس میں تھا، امام نے عمل بھی اسے سکھلایا۔ اب کہتے ہیں چند دن گزرے، یہ واپس امام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولا عجیب کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہ مولا پہلے جو کچھ پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پتہ چل جاتا تھا، اب جو پوچھ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اسلام کے آنے سے تو فائدہ ہونا تھا، لیکن جو طاقت تھی وہ بھی میری طاقت چلی گئی۔ امام نے کہا اس کا فلسفہ ہے۔ کہ مولا کون سا؟ کہ پہلے تو کافر تھا، لیکن ایک ایسے اصول پہ عمل کیا تھا جو اصول اسلامی اصول تھا۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے، 40 حدیث امام خمینی بھی یہی کہتی ہے کہ اپنے نفس کو نہ کہو، پوری زندگی تو کامیاب رہو گے۔ کہ تم نے اسلامی اصول پہ عمل کیا، پوری زندگی محنت کی، نفس کو شکست دی، اب خدا تجھے اجر دینا چاہتا تھا، کیونکہ تو کافر تھا، مرنے کے بعد تو اجر ملنا نہیں تھا، تو جہنمی ہوتا، تو لہذا خدا نے کہا تجھے دنیا میں اجر دے دے، لیکن اب تو آیا ہے در اہل بیت پر۔ دنیا کا اجر محدود ہوتا ہے، 70 سال 60 سال یہ زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کا اجر نامحدود ہوتا ہے۔ خدا تجھے نامحدود اجر دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے۔ آج ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں؟ ہم زندگی کے مسائل میں جکڑ جاتے ہیں اور اکثر کہتے قبلہ نماز بھی ہم پڑھیں، روزہ بھی ہم رکھیں، عبادت بھی ہم کریں، علی علی بھی ہم کہیں، حسین حسین بھی ہم کہیں، پھر مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں؟ امام فرماتے جب سے علی کی ولایت کو مانا ہے تو اب مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا۔ امام فرماتے جب بھی خدا اذا قرب عبدہ، جب بھی اپنے بندے کو اپنے قریب خدا لانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ میں کہوں گا میرا کیا مقام، ہماری کیا حیثیت؟ تصور کیجئے جب امام حسین کے اوپر خدا اتنی مصیبتیں لا سکتا ہے۔ مصیبت نعمت ہے مومن کے لیے، لیکن مومن اس نعمت کو سمجھ نہیں پاتا۔
عزادارو کس بات میں تم کم ہو،